السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اپنے اگلے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ مخارج کے اعتبار سے حروف کی ترتیب میں ہم نے حروف حلقی پڑھ لیے، حروف لہاتیہ، حروف شجریہ، حروف حافہ، حروف ترفیہ، حروف نطعیہ، حروف لسویہ، حروف صفیریہ اور حروف شفیہ کر لیے۔ پھر نرمی والے حروف حروف لسویہ یہ بھی کر چکے، سیٹی والے حروف حروف صفیریہ یہ بھی کر چکے، حروف حلقی بھی کر لیے۔ اب ہمارے شروع ہو رہے ہیں موٹے حروف۔ موٹے حروف کیا ہیں؟ موٹے حروف کل 7 ہیں: خ، ص، ض، غین، ط، ق، ظ۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ حروف حروف مستعلیہ یا استعالیہ دونوں کہلاتے ہیں۔ حروف مستعلیہ ایسے حروف کو کہتے ہیں جو ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ 7 حروف ہیں: خ، ص، ض، غین، ط، ق، ظ، اور ان کا مجموعہ کہلاتا ہے خص ضغط قز، یعنی کہ ان کو آسانی سے یاد کرنے کے لیے ان کو شارٹ فارم میں لکھ دیا گیا ہے تاکہ یہ حروف آسانی سے یاد ہو جائیں۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ زبان اپنے مخرج پر لگنے کے ساتھ ساتھ پیچھے سے اوپر کی طرف بھی اٹھے گی، جیسے خ۔ خ کا مخرج تو کچھ بھی نہیں ہے زبان کے اوپر، خ کا مخرج جو ہے وہ اقصی الحلق ہے، تو اقصی الحلق سے ادائیگی کے وقت ہم یہ دھیان رکھیں گے کہ زبان ہماری اوپر کی طرف اٹھ بھی رہی ہے اور خ کی ادائیگی بھی موٹی ہو رہی ہے، جیسے خ۔ اب اس کی ادائیگی میں فرق یہ نہیں کرنا ہمیں کہ ہم اس کو باریک پڑھ دیں یہ خا ہو جائے، نہیں، ہم اس کو موٹا پڑھنا ہے خا نہیں پڑھنا خو۔ اس کے بعد آ گیا سواد۔ سواد کا مخرج زبان کا کنارہ جب نیچے کے 2 دانتوں کی جڑ پہ لگے تو سواد ادا ہوتا ہے، اس میں سیٹی بھی آتی ہے اور یہ موٹا بھی ہوگا کیونکہ حروف مستعلیہ میں ہے، تو اس کی ادائیگی کیا ہو جائے گی؟ صاد، صاد، ٹھیک۔ زواد جو ہے اس کا مخرج کیا ہے؟ جب دونوں موٹے کنارے اوپر کی دونوں داڑوں کے کناروں سے لگیں تو زواد ادا ہوتا ہے، تو زواد کی ادائیگی کے وقت بھی زبان اوپر کی طرف اٹھے گی، جیسے غاد۔ اس طرح غین کا مخرج حلق اقصی الحلق ہے، تو اس میں بھی زبان اوپر کی طرف اٹھے گی اور موٹی آواز نکلے گی غین کی، جیسے غین۔ اس کو ہمیں ایسے نہیں پڑھنا غین نہیں، غین۔ اب آ گیا طوا۔ طوا کا کیا مخرج ہے؟ جب زبان کی نوک اوپر کے آگے کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو حرف طوا ادا ہوتا ہے، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے تو اس لیے موٹا بھی ہوگا اور زبان پیچھے سے بھی اٹھے گی، تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ گیا قاف۔ قاف نرم تالو سے ادا ہوتا ہے، قاف کی ادائیگی کے وقت بھی زبان اوپر کی طرف اٹھے گی پیچھے سے، تو اس کی ادائیگی ہوگی قاف۔ وا جو ہے وہ اس کا مخرج ہے جب زبان کی نوک آگے کے 2 دانتوں کے کناروں سے لگے تو وا ادا ہوگا، یہ نرمی والا حروف ہے اور کیونکہ حروف مستعلیہ میں بھی ہے تو موٹائی بھی آئے گی اس میں، تو اس کی ادائیگی ہو جائے گی وا۔ اب اس کی ہم ایکسرسائز پڑھ لیتے ہیں تھوڑی سی، جو آخر میں آ رہا ہے ہم آواز حروف ان کی ادائیگی پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آ رہا ہے تا اور طوا، یہ دونوں حروف ایک ہی مخرج کے ہیں، یعنی ان کا مخرج کیا ہے کہ جب زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے تو تا اور طوا ادا ہوتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ تا اس میں باریک اور طوا موٹا ہے، کیونکہ طوا حروف مستعلیہ میں آ رہا ہے، تو طوا کی ادائیگی کے وقت زبان ہماری پیچھے سے اوپر کی طرف بھی اٹھے گی، مخرج پہ تو لگے گی لیکن پیچھے سے اوپر کی طرف بھی اٹھے گی۔ اب یہ میں ایک ایک کر کے سارے حروف پڑھتی ہوں، ان سب کے مخرج الگ ہیں، ان سب کی جو آواز ہے وہ بھی الگ ہی ہوگی، پڑھتی ہوں، اب آپ لوگ ذرا سنیے۔ تا تو، تا تو، ٹھیک ہے، مخرج ایک ہی ہے لیکن کیونکہ حروف مستعلیہ آ رہا ہے، موٹا حرف آ رہا ہے تو اس لیے اس کی ادائیگی میں فرق آ رہا ہے۔ تا تو، ذال، زا، ظا، ضاد،
ذا جو ہے حروف لسویہ نرمی والا حرف ہے، یعنی زبان کی نوک جب اوپر کے دو دانتوں کے کناروں سے لگے گی تو ذا ادا ہو رہا ہے، اور یہ زا جو ہے زال جو ہے وہ لسویہ میں ہے، زا جو ہے وہ حروف سیٹی والی حروف یعنی حروف صفیریہ میں ہے، تو اس میں تھوڑی سی سیٹی آئے گی۔ زوا جو ہے وہ یہ آپ کا نرمی والے حروف میں ہے، اس میں زبان آگے کے اوپر کے دو دانتوں کے کنارے سے لگے گی، اور زواد میں دونوں موٹے کنارے اوپر کے دانتوں سے لگیں گے، تو ان چاروں کی آوازوں میں فرق آئے گا۔ زا، زال، زا، زو، زود۔ پھر آ گیا سا، سین، صاد، ہا، ہا، قوف، کاف، آ۔ ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھتی ہوں ان کو۔ تا، طا، ذال، زا، زو، ضاد، ثا، سا، صاد، حا، ہا، قاف، کاف، آ۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو اچھی طریقے سے سنیے، جو نہیں سمجھ میں آئے مجھے پوچھیں گروپ میں، وائس میں مجھے حروف مستعلیہ کی تفصیل اور یہ والی تختیہ مواضع حروف کی یہ بھی مجھے سینڈ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔